ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صلوات پر محمد وآل محمد. چودہ سو 44 ہجری کے اشرۂ ماہ رضا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج 7ویں مجلس میں شریک ہیں. عنوان گفتگو ہے اختیارات بندگی. اور پروردگار عالم بندگی کو اور عبودیت کو بہت پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان اس کے بندے بن کے رہے, اس کے عبد بن کے رہے. اور جب جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, اور جب اللہ کا کوئی حقیقی بندہ بن جاتا ہے, ویسا بندہ جیسے اللہ چاہتا ہے, جب وہ اصل اور حقیقی عبد کی منزل پر آ جاتا ہے, تو پھر اللہ ایسے عبد کو زمین پر رہنے نہیں دیتا, بلکہ راتوں رات معراج پر بلا لیتا ہے. اور معراج بھی عبد کو ہوتی ہے, معراج بھی عبد کو ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ معراج بندگی کو ہے. بندگی, عبودیت, خود اللہ ارشاد فرماتا ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ اسے بندگی بہت پسند ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. سلامت رہیے, جملے کو محفوظ کرنا تھا. اللہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے, اس کے دربار میں ہر وقت حاضر رہا جائے. اور اسی لیے اس نے کہا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. میں بیٹھا ہوا ہوں انتظار میں, کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا. ادعونی استجب لکم, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورہ غافر میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو, مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اور جو لوگ اب عبودیت کا مقصد بیان کر رہا ہے, میری طرف دیکھتے رہیے گا. اب عبودیت کا اور بندگی کا مقصد بیان کر رہا ہے اللہ. وہ کہہ رہا ہے جو لوگ, اور بات سمجھنے کی ہے, قرآن کی آیت, اور میں ذرا سا تجزیہ آپ کے حوالے کروں گا تاکہ میں اپنے تھیسس کو آپ تک پہنچا سکوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عبودیت کا مقصد کیا ہے. جو لوگ میری عبادتوں کے بعد غرور کرتے ہیں, میں ایسے نمازیوں کو ان کی نماز کے ساتھ جہنم میں پھینک دوں گا. سلامت رہیں آپ نے جملے محفوظ کیے, میں شکر گزار ہوں آپ کا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جس نے بھی
جس نے بھی میری عبادت پر غرور کیا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ آپ سوچیں، عبادت تو جنت کے لیے ہوتی ہے، عبادت تو جنت کے لیے ہو رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کرنے والے مغرورین کو، متکبرین کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ یعنی عبادت ہوتی ہے خضوع و خشوع کے لیے، عبادت ہوتی ہے عاجزی کے لیے، عبادت ہوتی ہے انکساری کے لیے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد باہر آ کر غرور کر رہا ہے تو گویا اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ بہت آسانی سن رہے ہیں آپ جملے، تقریر شروع ہو چکی ہے۔ اگر کوئی عبادت کرنے کے بعد غرور کر رہا ہے اور باہر آ کر کسی بے نمازی کو دھتکار رہا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، تو میرے قریب سے ہٹ جا، تو میرے پاس بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تکبرانہ انداز ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ تکبر اس کی صفت ہے۔ اگر کوئی ملا تکبر کر رہا ہے تو علی کو تو بعد میں کہنا، تو اللہ کے قریب پہنچ کے اللہ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ علی کو تو بعد میں کہنا کہ علی کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ بنا دیا۔ خود مولوی اگر تکبر کر رہا ہے عبادت کے بعد، چاہے کوئی عام انسان ہی کیوں نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الوہی صفت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو عبادت کے بعد غرور نہیں ہے، عبادت کے بعد غرور نہیں ہے۔ آواز آئی استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت حاصل کرو، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ توجہ ہے، بات آگے بڑھائی جائے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے تعاون مانگو، صبر سے اور صلاۃ سے استعانت طلب کرو، صبر سے اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ اجازت ہے، جملہ ضائع تو نہیں ہوگا، میرا اپنا جملہ نہیں ہے، معصوم کا جملہ ہے، اور اختیارات بندگی آپ کے حوالے ہو رہا ہے، اور میں ابھی الصلاۃ اور اقامت الصلاۃ کی تشریح بھی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا صبر کیا ہے اور صلاۃ کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ صبر سے مراد رسول اللہ ہیں اور صلاۃ سے مراد ولایت علی ہے۔ اب علی ابن ابی طالب نے اس جملے کی مزید وضاحت کی، میرے مولا علی نے، امیر المومنین نے، ابھی آپ نعرے لگائیں گے، امیر المومنین نے اس جملے کی مزید وضاحت کی۔ جب پوچھا گیا الصبر والصلاۃ تو مولا نے ارشاد فرمایا من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ۔ اتنا مشکل جملہ نہیں تھا، سلامت رہیں، میرا ساتھ دے رہے ہیں، اتنا مشکل جملہ نہیں تھا، بڑا آسان جملہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو نماز پڑھنا ہے، لیکن اقرؤوا الصلاۃ نہیں ہے، اقرؤوا الصلاۃ نہیں ہے، کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا مشکل بات ہو گئی؟ نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ وہ اصطلاحی انداز میں نماز پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، یہ جملہ غلط نہیں ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ہم لغوی معنوں کی طرف جائیں گے تو اقیموا الصلاۃ کا مطلب ہے نماز قائم کرو، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب علی نے کہا من اقام ولایتی فقط اقام الصلاۃ، من قام ولایتی فقط اقام الصلاۃ، جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا، جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا۔ اب پہلے یہ سوچو اور پہلے یہ دیکھو کہ اقام الصلاۃ ہے کیا، قیام صلاۃ ہے کیا؟ اجازت ہے، سب ساتھ ہے میرے، بات آگے بڑھائی جائے۔ یہ دیکھو کہ اقیم الصلاۃ، قیام صلاۃ کیا ہے؟ نماز پڑھنا بالکل درست ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی تردید نہیں کرتا، بالکل صحیح جملہ، اس لیے کہ علماء کا رکھا ہوا جملہ ہے، اور علماء کی قدر ہمارے مسلک میں بہت اہمیت رکھتی ہے، تو کہہ دیا نماز پڑھا، نماز پڑھی جائے، بالکل صحیح ہے، لیکن میں قیام صلاۃ کا مطلب آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ نہ ہو کہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو اور جھوٹ بولنے لگو، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دو، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو اور سازش شروع کر دو،
مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو، کسی کے قتل و غارت گری کی پلاننگ شروع کر دو۔ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو جھوٹ کی پریکٹس شروع کر دو۔ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو دوسروں کو دھتکارنا شروع کر دو۔ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو معاشرے میں افراتفری پھیلانے لگ جاؤ۔ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو تشدد کا رویہ عام کر دو۔ کہ یہ نہیں ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو منصوبہ سازی نہیں کرنا ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو تشدد نہیں کرنا ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلو تو ظلم نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا؟ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کیا جھوٹ بول رہے ہوتے ہو؟ جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کیا تشدد کر رہے ہوتے ہو؟ نہیں۔ جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کیا ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہو؟ نہیں۔ جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کیا ظلم کر رہے ہوتے ہو؟ نہیں۔ تو کہا جیسے، کاش کے جملہ پہنچ جائے، تو کہا جیسے نماز کی کیفیت میں رہو ویسے ہر کیفیت میں رہو۔ یہ طرح سلامت رہے آپ۔ جس وقت جیسے نماز پڑھتے میں رہتے ہو ویسے ہر وقت رہو۔ اس کو کہتے ہیں تاثر عبادت، اس کو کہتے ہیں تاثر نماز، کہ نماز پڑھ کے آئے تو نماز نے اثر کیا ڈالا۔ کیوں چپ ہو رہے ہیں آپ؟ میں تو بڑی عمومی بات کر رہا ہوں کہ نماز نے اثر کیا ڈالا، نماز نے اثر کیا قائم کیا۔ کیسی نماز؟ کہ خالق کی نماز پڑھ کے باہر آئے اور اسی خالق کی مخلوق کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ تو کہا نماز نے اثر کیا کیا؟ تو نماز اقام الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو۔ چل رہے ہو تو سوچو نماز کی کیفیت میں ہو، پھر رہے ہو تو سوچو نماز کی کیفیت میں ہو، کھا رہے ہو تو سوچو نماز کی کیفیت میں ہو، پی رہے ہو تو سوچو نماز کی کیفیت میں ہو۔ جب نماز کی کیفیت میں ہر وقت اپنے کو تصور کرو گے تو نہ جھوٹ بولو گے، نہ حرام کھاؤ گے، نہ تشدد کرو گے، نہ ظلم کرو گے، نہ منصوبہ سازی کرو گے، نہ ذخیرہ اندوزی کرو گے، نہ معاشرے میں دگرگونی پھیلاؤ گے، اس لیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں محسوس کرو گے، اور جو ہر وقت اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں محسوس کرتا ہے وہ اللہ کے خوف کی منزل پر آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دیکھنے کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے کوئی تشدد کی ہمت نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے کوئی ظلم کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ جو آج ظلم ہو رہا ہے، یہ جو آج تشدد ہو رہا ہے، یہ جو آج جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ جو آج ناحق قتل و غارت گری ہو رہی ہے، یہ جو ایک دوسرے کو مٹانے کی تمام سفارشات ہو رہی ہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے سامنے تصور خدا نہیں ہے۔ سلامت رہے آپ، پیچھے والے حضرات میرے ساتھ ہیں۔ دوران نماز تصور خدا نہیں ہے۔ ابھی جملے آگے بڑھانا ہے اور مجھے تشریح کرنا ہے میرے مولا کے جملے کی۔ دوران نماز تصور خدا نہیں ہے۔ بعض لوگ تو دوران نماز پوری جنگ کی پلاننگ کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ خضوع و خشوع قائم ہونا چاہیے، خضوع اور خشوع قائم ہونا چاہیے۔ جب آپ انگریزی کا ترجمہ پڑھیں گے قرآن کا تو جہاں خضوع و خشوع لکھا ہوا ہے تو خضوع و خشوع یعنی خشیت، خضوع یعنی کنسنٹریشن، اور جب خشوع کی منزل آتی ہے تو انگریزی میں جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ اس کا ترجمہ ہے to humiliate yourself، اپنے آپ کو ذلیل کرو اللہ کے سامنے۔ بھائی جس نے جملہ محفوظ کیا اس کو میرا سلام۔ اپنی تذلیل کرو اللہ کے سامنے، اپنی ذلت کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ خبردار اگر کوئی صاحب منصب ہے تو جیسے سب نماز پڑھ رہے ہیں ویسے وہ بھی نماز پڑھے۔ ابھی حج کی کیفیت آپ نے دیکھی ہے، سب ایک لباس میں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، دو لباسوں میں سب ہیں۔ اگر کوئی صدر مملکت بھی ہے تب بھی دو لباس میں ہے، اور اگر کوئی چپراسی بھی ہے تب بھی دو لباس میں ہے۔ حج کی کیفیت بتاتی ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں؟ اختیارات بندگی میرا عنوان ہے۔ حج کا مارکہ بتاتا ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ایک جیسے ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے نماز بھی ہے۔ نماز یعنی اپنے آپ کو ہر وقت بارگاہ خدا میں محسوس کرو۔
پوچھا گیا یا رسول اللہ خضوع و خشوع قائم نہیں رہتا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ خضوع و خشوع قائم نہیں رہتا، بعض اوقات خیالات دور کر آتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، لبوں پر قرآن کی آیتیں ہیں لیکن دماغ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ خضوع و خشوع کیسے قائم کیا جائے؟ پیغمبر نے کہا دو طریقے ہیں بندگی کی منزل پر آنے کے، نماز کے وقت دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ تم جس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو تم اس اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم جس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن رسول کو یہ معلوم تھا رسول ہے رسول رحیم، رسول ہے رسول رؤوف، رسول ہے رسول شفیق، پتہ ہے کہ امت کا ہر فرد یہ تصور، توجہ، یہ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ امت کا جملہ پہنچا نہیں شاید، پیغمبر نے کیا کہا کہ امت کا ہر فرد یہ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ تو ایک ہی فرد گزر گیا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ یا علی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو علی نے کہا ابو طالب کا بیٹا نماز کا پہلا سجدہ کرتا ہے اور دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھ نہ لے۔ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھتا نہ ہوں۔ حیران ہو گیا سائل، یا علی وہ تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو دکھائی ہی نہیں دیتا، پھر یہ کیا تصور ہے کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں دیکھتا نہ ہوں؟ تو فوراً علی نے تشریح کی، کہا ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، دل میں معرفت کی آنکھ پیدا کرو وہ دکھائی دے گا۔ جتنے سلامت ہے، دل میں معرفت کی آنکھ پیدا کرو وہ دکھائی دے گا۔ تو رسول کو معلوم تھا کہ صرف ایک بندہ ہے میرے علاوہ، مجھ سے ہٹ کے صرف ایک بندہ ہے، یا تو میں اس منزل پر ہوں یا علی اس منزل پر ہے۔ تو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہر کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فوراً رسول رحمت کی رحمت جاگی، فوراً رسول رؤوف کی رحمت جاگی اور امت پر کرم نوازی فرمائی۔ کہا سنو، اگر یہ تصور نہ ہو سکے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو یہ تو یقین کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سلامت رہیں۔ آج میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں جیسے آپ یہ خیالات سن رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ گفتگو خشک گفتگو تصور کی جاتی ہے، لیکن اختیارات بندگی میرا موضوع ہے۔ تو کہا کہ نماز کی کیفیت میں رہو۔ اقام الصلاۃ کیا ہے؟ ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو، جھوٹ نہیں بولنا، سازش نہیں کرنا، مکر نہیں کرنا، سیاست بغاوت نہیں کرنا، تشدد نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، ناحق قتل و غارت گری نہیں کرنا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا، ناحق مال مت کمانا، اپنی ضرورت سے زیادہ کہیں چھینا جھپٹی نہ کرنا، لوٹ مار نہ کرنا، ڈاکہ نہ ڈالنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، ایک دوسرے انسان کا احترام کرنا، بچوں کا احترام کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا۔ اقام الصلاۃ بتا رہا ہوں، اقام الصلاۃ بتا رہا ہوں کہ قیام صلاۃ کیا ہے؟ بچوں کا ادب کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا احترام کرنا، اپنے حقوق ادا کرنا، اپنے فرائض ادا کرنا، دوسروں کی عزت کرنا تاکہ تمہاری عزت کی جائے۔ یہ سب ہے قیام صلاۃ۔ اب علی نے کہا اور جملے کی تشریح ہونے جا رہی ہے اور کاش کہ جملہ ضائع نہ ہو۔ علی نے کہا من اقام ولایتی فقط اقام الصلاۃ۔ کہا نا علی نے، جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جملہ روک رہا ہوں، پہلے تشریح کروں میں جملے کی۔ امام حاکم نیشابوری عالم اہل سنت اپنے مستدرک میں ایک حدیث لکھ رہے ہیں، اور امام حاکم نیشابوری نے مستدرک علی الصحیحین لکھی، اور اس میں وہ تمام حدیثیں امام حاکم نیشابوری نے جمع کی ہیں جو حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معیارات پر پوری اترتی ہیں۔ یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے حوالے سے جو راوی بھی سچے راوی تھے، اور امام مسلم و امام بخاری نے وہ روایتیں چھوڑ دی تھی، امام حاکم نیشابوری نے وہ روایتیں جمع کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں علی شرط الشیخین،
دونوں شیوخ کی شرائط پر پوری اترتی ہیں، یعنی امام مسلم امام بخاری کی شرائط پر پوری اترتی ہیں، لم یخرجاہ، لیکن انہوں نے ان حدیثوں کو محفوظ نہیں کیا ہے، لیکن حدیثیں بالکل صحیح ہیں۔ اب انہی صحیح حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آپ جوڑ لیجئے گا جملہ کہ علی نے کہا جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا۔ اب حدیث سے حدیث کو جوڑیے گا، اور پھر حدیث کو حدیث سے جوڑنے کے بعد اسے آیت کی تفسیر میں لے آئیے گا۔ کہا پیغمبر نے، امام حاکم لکھ رہے ہیں، شرط الشیخین پر پوری اترنے والی روایت، توجہ میری طرف، امام حاکم لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے، جو میری زندگی جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ جیسے مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، پھر پڑھ دو جملہ، پھر دہرا دو جملہ، تاکہ جملہ بالکل وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ دلوں میں پیوست ہو جائے۔ پیغمبر نے کہا جو میری زندگی جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علی کو اپنا والی بنائے۔ سلامت رہیں جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا ہے۔ جو میری زندگی جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کو اپنا والی بنائے، علی کو اپنا والی بنائے۔ پیغمبر کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں مکر نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں بغاوت نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں سرکشی نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں تشدد نہیں ہے، بولو نا ساتھ، پیغمبر کی زندگی میں تشدد نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں ظلم نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں رشوت نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں سود نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں دوسرے کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں حقوق کی ادائیگی ہے، پیغمبر کی زندگی میں فرائض کی ادائیگی ہے، پیغمبر کی زندگی میں حقوق العباد کی ادائیگی ہے، پیغمبر کی زندگی میں حقوق اللہ کی ادائیگی ہے، پیغمبر کی زندگی میں سچ ہی سچ ہے۔ اور رسول کہہ رہے ہیں جو میری زندگی جیسی زندگی گزارنا چاہے وہ علی کو والی بنائے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا والی ہوں اس کا والی علی ہے۔ اب علی نے کہا جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا، یعنی اگر علی ولایت کی منزل پر ہو، علی تخت ولایت پر بیٹھا ہو تو اس کی نگاہ ایسی ہے کہ علی کو اپنے سامنے پاتے ہوئے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی تشدد نہیں کرے گا، کوئی قتل نہیں کرے گا۔ سلامت رہے۔ علی کو اپنے سامنے تخت حکومت پر پاتے ہوئے کوئی تشدد نہیں کرے گا، کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، سب حقوق اللہ کی ادائیگی کریں گے، سب حقوق العباد کی ادائیگی کریں گے۔ اسے کہتے ہیں قیام ولایت۔ پنکھے کی آواز نہیں، کچھ اور ہے، اتنی دیر سے پنکھا چل رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو یہاں کے معاملات ہیں، آپ میرے ساتھ ہی رہیے، اس لیے کہ جب میں موضوع اختیار کرتا ہوں تو چاہتا ہوں موضوع کے ایک ایک جز پر بات کی جائے، ایک ایک گوشے پر بات کی جائے۔ اسی کو موضوع کہتے ہیں۔ یہ تو نام لوں موضوع کا اور بات کروں غیر موضوع، تو موضوع کا حق تو ادا نہیں ہوتا۔ تو ہیں میرے ساتھ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قیام ولایت۔ اور ولی ہوتا ہے اللہ کا حجت، اور ولی اپنے دور کا سب سے بڑا بندہ ہوتا ہے۔ چلے ایسا ایسا بات کرتے ہیں، اپنے کام کریں گے، ہمارا وقت کامل ہو جائے گا نہیں تو، اور بہت سے مفاہیم رہ جائیں گے۔ میں آہستہ آہستہ بات کرتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے آہستہ سے بات نہ کیجیے گا بھائی، کیونکہ مائک کے مسائل ہو رہے ہیں، اس لیے میں آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں۔ جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے عہد کا سب سے بڑا عقد ہوتا ہے، اپنے عہد کا سب سے بڑا عقد ہوتا ہے۔ میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا اور پرسوں کے ایک جملے کو آج تشریح کی منزل پر لاتا ہوں کہ کہا عبودیت کی منزل پر، اور یہ جملہ میں نہ پڑھتا اگر آقا خمینی نے مصباح الہدایہ میں نہ لکھا ہوتا۔ الکلمات المقنونہ میں ملا فیض کاشانی نے یہ جملہ لکھا۔ کچھ لوگوں کو پریشانی ہو گئی تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، تو میں نے اس کے پڑھی ہے کہ آقا خمینی ہمیشہ جو حدیث درج کرتے تھے وہ بالکل صحیح حدیث ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ معصوم نے کہا لنا مع اللہ حالات فیہا نحن ہوا وہوا نحن ومع ذلك نحن نحن وہوا ہوا۔
ہمارے اور اللہ کے حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبودیت. میں نے یہ منزل سمجھائی تھی، اس کو کہتے ہیں عبودیت. اس جملے کی تشریح کے لیے میں نے آپ کے سامنے تمہید کی ہے. مجھے معاف کیجیے گا کہ تمہید لمبی ہوئی، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو پریشانی ہو گئی تھی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. میں نے آپ کو حدیث کے 2 حوالے دے دیے. لنا مع اللہ حالات فیہا نحن ہوا وہوا نحن ومع ذالک نحن نحن وہوا ہوا. ہمارے اور اس کے درمیان حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ ہو گئے. میں پہلے تشریح کر چکا تھا اور پھر میں نے حدیث پڑھی تھی، لیکن کچھ کچھ فکر لوگوں کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ ہو گئے. اللہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. معصوم سے پوچھا گیا، میرے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کیا اللہ کے پاس ہر قدرت ہے؟ کہا ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. توجہ، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو پہلے تو اس نے اقرار لیا معصوم سے. دیکھیے کس طریقے سے سوال کرنے جا رہا ہے. پہلے اس نے معصوم سے اقرار لیا کہ کیا اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. معصوم بھی معصوم نگاہ رکھتا ہے اور معصوم کو معلوم ہے کہ آگے کیا پوچھنے والا ہے. اس کو کہتے ہیں عبودیت کی منزل. آ جاؤ بندے بن جاؤ، تمہارے پاس بھی یہ نگاہ آ جائے گی. بندے تو بنو، عبد تو بنو، اس کی عبودیت کی منزل پر تو آؤ، تمہارے پاس بھی یہ نگاہ آ جائے گی. ابھی جملے عرض کروں گا اور آپ کے حفظ طبیعت کے لیے عرض کروں گا. معصوم سمجھ رہے تھے کہ اگلا جملہ کیا ہوگا، اگلا سوال کیا ہوگا. اچھا مولا، جب اس کے پاس ہر قوت ہے، ہر قدرت ہے، تو کیا اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ دوسرا اللہ بنائے؟ میرے ساتھ، کیا اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ دوسرا اللہ بنا دے؟ کون ہے؟ کس میں ہمت ہے، کس میں حوصلہ ہے کہ جو اس سوال کا جواب دے؟ کس میں حوصلہ ہے جو اس سوال کا جواب دے؟ اگر کہتا ہے کہ قدرت نہیں ہے، بھائی سلامت رہے آپ، لیکن میرا ساتھ تو دیتے جائیں. اگر کہتا ہے کہ اللہ میں قدرت نہیں ہے کہ دوسرا اللہ بنائے، تو اللہ کی قدرت پہ حرف آتا ہے. اور اگر کہتا ہے کہ قدرت ہے تو پھر 2 اللہ ہو جائیں گے، توحید خطرے میں آ جائے گی. سوائے معصوم کے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. بچپن سے آپ سن رہے ہیں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. معصوم نے کہا ہاں وہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے، لیکن جو بنے گا وہ مخلوق ہی ہوگا، خالق اللہ ہی رہے گا. جو بنے گا وہ مخلوق ہوگا، خالق بہرطور اللہ رہے گا. اب اگر معصوم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبد معبودیت کے قریب آ جائے، معافی چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو پھر عبد و معبود میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ صفات الہیہ بندے میں پیدا ہو جاتی ہیں. اچھا ذرا سی ایک مثال دے دیں، آپ کی سنی ہوئی مثال ہے. میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایک بندے نے مثال سنی تھی. دعوے سے کہہ رہا ہوں، سب نے، جتنے افراد یہاں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے، سب نے مثال سنی تھی. اور مثال کیا ہے؟ آگ اور لوہے والی مثال. سب نے، میرا آپ نے دل ہی توڑ دیا. میں تو آپ کی مدح کر رہا تھا کہ سب نے مثال سنی تھی. آگ اور لوہے والی مثال سنی ہے کہ بھائی لوہا وہ دور رکھا ہے بالکل مجمع کے آخر میں، اور آگ یہاں جل رہی ہے. دور ہے لوہا، ابھی 1 کلومیٹر دور لوہا رکھا ہوا ہے اور 1 کلومیٹر دور آگ جل رہی ہے. اتنی دوری پر آگ کا کوئی اثر لوہے پر نہیں ہوگا. اتنی دوری سے آگ کا کوئی اثر لوہے پر نہیں ہوگا. لوہا قریب آنا شروع ہوگا، آگ کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. لوہا اور قریب آئے گا، آگ کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. لوہا اور قریب آئے گا، آگ کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. اور قریب آئے گا، اب لوہا گرم ہونا شروع ہو جائے گا. اور قریب آئے گا، مزید گرم ہونا شروع ہو جائے گا. اور قریب آئے گا، بہت زیادہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا. آگ کے بالکل قریب آ گیا، اس کی حرارت پگھلنے کی شکل میں آ جائے گی. اور وہی لوہا جب آگ میں ڈال دیا جائے گا تو پگھل کے بالکل آگ کا ہی حصہ بن جائے گا. کوئی نیا آدمی آئے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں لوہا بھی شامل ہے یا نہیں. سلامت رہیں.
میں نے کہا تھا نا کہ اتنی مشہور مثال ہے، جب لوہا آگ کا حصہ بن جائے گا تو آگ ہی لگے گا. تو میں نے کہا تھا کہ علی نے اپنے کو فنا فی ذات اللہ کر لیا. موجود ہے، ہم شاہد ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں عبودیت، کہ جب بالکل قرب کی منزل پر آ جائے. پتہ نہیں جملہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. میں نے کیا کہا تھا کہ ابھی یہ تشریح کی منزل پر لاؤں گا. ایک جملہ کہا تھا کہ عبودیت کی منزل پر آ جاؤ، تم بندے بن جاؤ، تم اس کی اطاعت کا پتہ کرو، تمہیں بھی اللہ اختیار دے دے گا، تم بھی قرب خدا کی منزل پر آ جاؤ. چونکہ تم نہیں کر پا رہے تو جو کر چکے ہیں ان پر اعتراض کر رہے ہیں. سلامت رہیں. چونکہ آپ نہیں کر پا رہے تو جو ایسا کر چکے ہیں ان پر اعتراض کر رہے ہو. میں سوچ رہا ہوں پڑھوں یا نہ پڑھوں، معلوم نہیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، لیکن چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ غزل ہے شہباز قلندر کی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. غزل میں شہباز نے کہا. شہباز ایک بندہ ہے نا بھائی، کوئی معصوم تو نہیں ہے، کوئی وہ والا ولی تو نہیں ہے جو ولایت تکوینی کا حامل تھا، کوئی نبی تو نہیں ہے، کوئی امام تو نہیں ہے، کوئی وسیع تو نہیں ہے، کوئی رسول تو نہیں ہے. عام سا بندہ ہے شہباز قلندر، لیکن عبودیت کی منزل پر آیا، قیام صلاۃ کیا. قیام صلاۃ کیا. شہباز قلندر کا کوئی سجدہ مس نہیں ہوتا تھا، کوئی نماز ترک نہیں ہوتی تھی. روزے دار تھے، نماز گزار تھے، حج گزار تھے، تقوی اور پرہیزگاری یافتہ تھے، پڑھے لکھے تھے، عالم تھے. جو آج ان کا تصور بنایا گیا بالکل غلط ہے. شہباز قلندر بڑے صاف ستھرے رہتے تھے، بال ان کے دھلے ہوئے رہتے تھے، لباس پاکیزہ رہتا تھا، لباس سے خوشبو آتی تھی. بات کرتے تھے تو بڑے ملائم لہجے میں بات کرتے تھے، بڑے لطیف لہجے میں بات کرتے تھے. لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے، لوگ کشش کی منزل پر آتے تھے. پڑھا لکھا انسان تھا، تعلیم یافتہ انسان تھا. کئی کتابیں بھی لکھی جو اس دور کے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں. یہ جو شاعری کے علم میں اوزان ہیں، اس پر پوری کتاب شہباز قلندر کی تھی، ان کی زمانے میں لکھا ہوا ہے. اب وہ کتاب ناپید ہے، وہ ہم کیا کریں. لیکن بات میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے، نمازی تھے، روزے دار تھے، حج گزار تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، جہاد کرنے والے تھے، حقوق اللہ حقوق العباد کرنے والے تھے. ہاں یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے نہیں تھے، نماز کو قائم کیا ہوا تھا. صرف نماز پڑھتے نہیں تھے، نماز پڑھتے بھی تھے اور نماز کو قائم بھی کیا ہوا تھا. یعنی جھوٹ نہیں بولتے تھے، مکر نہیں کرتے تھے، سیاست نہیں کرتے تھے، دغا نہیں کرتے تھے، بے وفائی نہیں کرتے تھے، بغاوت نہیں کرتے تھے، سرکشی نہیں کرتے تھے، طغا نہیں کرتے تھے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے، تشدد نہیں کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے. اور کئی بات عبودیت کی اس منزل پر آ جاؤ تو پھر تم بھی وہ کہو گے جو شہباز نے کہا. کیا کہا؟ کہتا ہے شہباز لا مکانا، شہباز لا مکانا، بیرون سے کون مکانا، مسجود انس و جانا، مطلب تو آشیانا. شہباز کہتا ہے کہ اس منزل عبودیت پر جب انسان آ جاتا ہے تو کہتا ہے میں کسی چھوٹی موٹی جگہ کا شہباز نہیں ہوں، میں لامکان کا شہباز ہوں. شہبوز لا مکانا، میں لامکان کا شہباز ہوں. بیرون سے کون مکان، اور یہ کون و مقام مجھ سے بہت پرے ہیں، میں ان سے بہت دور جا چکا ہوں. بندے تو بنو نا. میں نے پہلے کہہ دیا شہباز کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی وسیع نہیں ہے، بندہ ہے، بندہ ہے، بندہ. اور اب وہ کہتا شہبوز لا مکانا، بیرون سے کون مکانا، میں لا مکان کا شہباز ہوں. کون مکان سے بہت دور جا چکا ہوں، کون مکان سے بہت پرے جا چکا ہوں، کون مکان میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ مسجود انس و جانا. اسی منزل کے لیے میں رکا ہوں کہ تشریح کروں یا نہ کروں. مسجود انس و جانا، مسجود انس و جانا. کیا مثال دوں میں آپ کو؟ مثال سوچ رہا ہوں کیا مثال دوں. مثلا کعبہ ہے، کعبہ ہے، چلو پھر کعبے کو بھی چھوڑو. جسد آدم ہے، جسد آدم رکھا ہوا ہے.
جب تک جسد آدم رہا، صرف جسم رہا، اس کو سجدے کا حکم نہیں تھا۔ جب آدم میں روح خدا آ گئی، اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ تو آدم اس وقت فرشتوں کے لیے قبلہ تھے، جیسے ہمارے لیے کعبہ قبلہ ہے، ویسے ہی آدم کو اللہ نے فرشتوں کے لیے قبلہ بنا دیا تھا کہ تمہارے سجدوں کا رخ اب اس پر ہونا چاہیے، لیکن اس وقت ہو کہ جب اس میں میری روح آ جائے۔ اب جب روح آ گئی تو روح اسی جسد آدم کا حصہ ہو گئی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ آدم کو بھی سجدہ ہو رہا ہے، روح کو بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب کعبے میں روح خدا آ گئی تو کہا کعبے کی طرف سجدہ کیا جائے، تو اب سجدہ کعبے کو بھی ہو رہا ہے، روح خدا کو بھی ہو رہا ہے۔ جو کعبے کا حصہ بن جائے گا، سجدوں کا رخ اس کی طرف مڑ جائے گا، تو کعبے کا حصہ تو بنو، جسد آدم کا حصہ تو بنو، عبد تو بنو۔ وہ کہتا ہے کہ میں لامکان کا شہباز ہوں، کون مکان سے بہت دور ہوں، مسجود انس و جانم، مجھے جن بھی سجدہ کرتے ہیں، جنات بھی سجدہ کرتے ہیں۔ کہا اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنا آشیانہ، میں نے اپنی رہائش تیرے جسم میں بنا لی ہے، تو میرا آشیانہ ہو چکا ہے، میں تیری ذات کے قریب آ چکا ہوں، میں عبودیت کی منزل پر آ چکا ہوں، میں عبد بن چکا ہوں۔ آپ پہنچ گئی نہیں پہنچ گئی؟ میں عبد بن چکا ہوں۔ تو جو دور کا عبد ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، اور وہی حجت ہوتا ہے۔ ختم ہو رہی ہے بات۔ اور حجت کے اختیارات اتنے بلند ہوتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بھی حجت ہے اپنے دور کی، بولی ہاں یا نہیں؟ حضرت موسیٰ اپنے دور کے حجت ہے۔ اللہ نے کہا اوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک الحجر، سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا اوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ، جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا، جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا عصا کو پتھر پر مارو، عصا کو پتھر پر مارو۔ یہ ہے سورہ اعراف۔ اور سورہ بقرہ میں کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے ہم سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا، ایک طرف کہہ رہا ہے موسیٰ نے پانی مانگا۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر ہم نے کہا پتھر پر پانی مانگو۔ اعراف میں کہہ رہا ہے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا، سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور فرق بڑا واضح ہے، فرق بڑا آسان ہے کہ قوم حجت سے مانگے، بات ہی ختم ہو گئی۔ قوم حجت سے مانگے اور حجت خدا سے مانگے۔ پتہ نہیں جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچا، عبودیت کی آخری منزل تک لے کے آ رہا ہوں۔ قوم اپنے دور کے حجت سے مانگے اور حجت خدا اللہ سے مانگے، اس لیے کہ جو جس کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس سے مانگتا ہے۔ قوم حجت کے قریب ہے تو حجت سے مانگے۔ اب حجت اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا چھوڑ دوں تقریر میرے بھائی؟ قوم حجت کے قریب ہے۔ اب جب تک سمجھا نہیں لوں گا مجھے رکنا پڑے گا۔ آیت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اس کی اولی الامر کی جو تم میں سے ہے۔ یعنی تمہارا کام ہے کہ تم اولی الامر تک پہنچ جاؤ، تمہارا سفر ختم ہو جائے گا۔ پھر اولی الامر کا کام ہے کہ وہ تمہیں رسول تک پہنچا دے، پھر اولی الامر کا سفر ختم ہو جائے گا، پھر رسول کا کام ہے کہ وہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے۔ جو جس کے قریب ہوتا ہے وہ اس سے مانگتا ہے۔ نصرانیوں سے پوچھا گیا، عیسائیوں سے پوچھا گیا تم عیسیٰ سے کیوں مانگتے ہو؟ کہا اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ بیٹا ہے اور بیٹا باپ کے قریب ہوتا ہے۔ تو ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ جو جس کے زیادہ قریب ہو اسی سے مانگا جائے، کیونکہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ، چونکہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے
تو عیسیٰ سے مانگتے ہیں اس لیے کہ بیٹا باپ کے قریب ہوتا ہے. اللہ نے کہا الذین یدعون یبتغون الیہم الوسیلہ ایہم اقرب. ہاں یہ اس لیے وسیلہ بنائے ہوئے ہیں عیسیٰ کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہے. تو جو قریب ہوتا ہے اسی سے مانگا جاتا ہے. جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, جملہ دے رہا ہوں. اور آج کے فضائل کی حد تک آخری جملہ, کل سے یہیں سے 2 باتیں 2 دن کی گفتگو رہ گئی اور آپ کے سامنے خیالات عالیہ عرض کرنے ہیں مجھے. آج کی تقریر کو پل بنائے رکھنا, اگلی 2 تقریروں میں یہ پوری تقریر کام آئے گی. کہا کہ اس سے مانگا جاتا ہے جو جس کے زیادہ قریب ہو. تو حجت سے قوم مانگے گی اس لیے کہ قوم حجت سے قریب ہے. حجت دکھائی دے رہا ہے تو قوم حجت کے پاس جائے گی. کیوں حجت کے پاس جائے گی؟ اس لیے کہ قوم کو حجت دکھائی دے رہا ہے. حجت اللہ کے پاس جائے گا. کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ حجت کو اللہ دکھائی دے رہا ہے. وہ ہر وقت اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں محسوس کرتا ہے. عیسائیوں نے کہا ہم عیسیٰ سے اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہے. تو اب اللہ کا قرب کو تلاش کرو کہ کون اللہ کے قریب ہے. ایک یہ قرب ہے جو قوم کا حجت سے ہے, اور ایک وہ قرب ہے خدا کا کہ علی نے کہا میں تو اتنا قریب ہوں کہ میں تو اس کا پہلو ہوں. مل کے بولے سارے. دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے, وقار لفظوں کو حرف جلی سے ملتا ہے. وہ شرک کہہ تو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں, خدا سے جو بھی مانگو علی سے ملتا. توجہ فرمائی آپ نے, بہت کے جملے آپ کا کہ جو جس سے زیادہ قریب ہوتا ہے اسی سے مانگا جاتا ہے. تو علی کہہ رہے ہیں نحن جنب اللہ, ہم اللہ کا پہلو ہیں, ہم اللہ کا پہلو ہیں. میرا پہلو یہ ہے, یہ میرا پہلو ہے, آپ سب کا پہلو یہ ہے. یہ 2 پہلو ہیں آپ کے. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو باپ اور بیٹا بیٹھا ہے, باپ اور بیٹا برابر برابر بیٹھا ہے. بیٹا پہلو میں بیٹھا ہے, پہلو ہے نہیں. سلامت رہیں آپ, شاید جملہ پہنچ گیا. سلامت رہیں آپ. بیٹا پہلو میں بیٹھا ہے, وہ پہلو ہے نہیں, اس لیے کہ پہلو جدا نہیں ہوتا. جیتے رہیں, سلامت رہیں. یہی ہے فیصل آباد کے مجمع کے, مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پہلو جدا نہیں ہوتا, پہلو میں بیٹھا ہوا جدا ہوتا, چاہے بیٹھا ہو چاہے لیٹا ہو. سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں آپ. جو پہلو میں بیٹھا ہوتا ہے وہ جدا ہوتا, جو خود پہلو ہوتا ہے وہ جدا نہیں ہوتا. علی نے کہا نحن جنب اللہ, ہم اللہ کا پہلو ہیں, اس سے جدا نہیں ہیں. اسی لیے جب ہم سے مانگو گے ہم اس سے مانگیں گے فوراً عطا ہو جائے گا. سلامت رہیں, خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کو ہر نظر بد سے محفوظ فرمائے. جیسے آپ نے سنا اور فیصل آباد کی فضا اسی طرح سازگار رہے. شیعہ سنی بیٹھے ہیں, سب کے سب ذکر علی سن رہے ہیں, سب کے سب ذکر اہل بیت سن رہے ہیں, سب کے سب ذکر حسین سن رہے ہیں. نحن جنب اللہ, ہم اللہ کا پہلو ہیں. اللہ کا پہلو اللہ سے جدا نہیں ہے, اللہ سے جدا نہیں ہے. اللہ کوئی جسم نہیں رکھتا کہ اس کا میری طرح کا پہلو ہو. اللہ ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا. اللہ تو نظر ہی نہیں آتا, اللہ تو دکھائی ہی نہیں دیتا. لیکن قرب خدا کی اس منزل پر آ جاؤ کہ جہاں خود اللہ اکبر. کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو. کیا آواز آئی تھی سدرۃ المنتہا کے بعد؟ آواز آئی تھی نا, ادنو منی, میرے قریب آ جا. ادنو منی, میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا. پروردگار تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, تو محبوب سے بھی تو بہت قریب ہوگا. جب عام انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے تو محبوب سے کتنا قریب ہوگا. پروردگار محبوب سے قریب ہے تو پھر کیوں بلا رہا ہے قریب آ جا, قریب آ جا, قریب آ جا.
ادنو منی کی 1000 مرتبہ صدا آئی تو کوئی ایک منزل تو ایسی آئی تھی نا کہ جہاں صدا آنا بند ہو گئی تھی، اس کا مطلب ہے قریب آ چکا تھا۔ سلامت رہے آپ، جیتے رہے، سلامت رہے، میں آپ کو دعا دے رہا ہوں۔ ایک منزل پر تو صدا آنا بند ہو گئی تھی، اس کا مطلب ہے جتنا وہ قریب چاہتا تھا بندہ اتنا قریب آ چکا تھا۔ تو رسول بھی تو جنب اللہ ہے، اتنا قریب ہے اللہ سے کہ اللہ کے پہلو میں ہے۔ ہر وقت سناؤ اور جملہ لے جاؤ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ولی ہے۔ اللہ اپنی جگہ بدلتا نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ جب اس نے کہا میں کعبہ قوسین پر ہوں، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اس نے کہا میں کعبہ قوسین پر ہوں تو وہ آج بھی کعبہ قوسین پر ہے۔ تو اللہ ولی ہے تو کعبہ قوسین پر ہے، یعنی ولایت ہر وقت کعبہ قوسین پر رہتی ہے۔ اب چاہے علی رسول کے کاندھے پر ہو، چاہے غدیر کے منبر پر ہو، چاہے سلونی کے منبر پر ہو، ہر وقت علی معراج پر ہے۔ سلامت رہے، سلامت یعنی ولایت وہی رہے گی جہاں ولایت رہے گی۔ یہ تیرے جملہ محفوظ کیا، ولی وہی رہے گا جہاں ولی رہے گا، ولایت جدا نہیں ہوگی۔ جب تک آئے ولایت میں 3 ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے پہلو میں ہیں، آئے ولایت میں تو ایک دوسرے کے پہلو میں ہیں۔ تو اب جو ولی ہوتا ہے وہ عہد کا سب سے بڑا عقد ہوتا ہے، اوپن آفر ہے، اوپن آفر، اوپن آفر، دعوت عام ہے کہ عبد بن جاؤ، عبد بن جاؤ۔ ایک عام انسان بھی عبد بننے کی کوشش کر سکتا ہے، اور جب عبد بنو گے تو اختیار ملے گا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب اختیار مل جاتا ہے تو انسان اسے استعمال نہیں کرتا، اپنے لیے استعمال نہیں کرتا، چونکہ اس کے لیے یہ چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، بہت ہلکی ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کو اللہ مل چکا ہو تو پھر وہ چھوٹی موٹی دولت کی کیا فکر کرے گا، پھر وہ درہم و دینار کی کیا پرواہ کرے گا، پھر وہ دولت و جائیداد کی کیا فکر کرے گا، جب رزق دینے والا ہی اسے مل چکا ہے۔ تو لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے عبد بننے کا؟ علی عبد بنے، رسول عبد بنے تو اللہ نے اختیار دے دیا، آپ عبد بن جائیے، آپ کو اختیار مل جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ اتنا مادیت کی طرف جا چکا ہے کہ کوئی روحانیت کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی نورانیت کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی ضبط نفس کی منزل پر آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں کیا کروں، مجھے تھوڑا سا وقت آپ کا لے رہا ہوں، آپ کے پاس زیادہ پریشانی تو نہیں ہو رہی، ختم کر دو بات یہیں پر، اجازت ہے 2 باتیں عرض کرو کہ عبد بنو، اب ضبط نفس کی منزل پر آؤ، نفس کے خلاف کرو تو تمہیں اختیار ملے گا۔ جملہ میں نے بڑھا دیا، اس کو محفوظ کریں گے، نفس کے خلاف کرو تمہیں اختیار ملے گا اللہ کی طرف سے، تمہیں اختیار ملے گا اللہ کی طرف سے۔ یہاں سے اب ایک سڑک جا رہی ہے جناب ساہیوال کی طرف، تو ساہیوال کی طرف جو راستہ جا رہا ہے وہ سمندری کی طرف سے ہوتا ہے۔ میری نگاہ میں یہی راستہ ہے، آپ کی نگاہ میں اور بھی ہوں گے، لیکن میں نے فرض کیا ہوا، تصور کیا ہوا ہے کہ فیصل آباد سے ایک راستہ جا رہا ہے جو سمندری کی طرف سے ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اب جو اس راستے سے جائے گا وہ ساہیوال پہنچ جائے گا۔ فیصل آباد سے ساہیوال کی طرف ایک راستہ جا رہا ہے جو سمندری کی طرف سے ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اب جو بھی اس راستے سے جائے گا وہ اپنی منزل ساہیوال پر پہنچ جائے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس راستے سے صرف مسلمان ہی جائے گا تو منزل پہ پہنچے گا، صرف یہ نہیں کہ مسلمان جائے گا تو وہ منزل پر پہنچے گا۔ جو اس راستے پہ چلا جائے، چاہے وہ ہندو ہو،
چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے بت پرست ہو، جو بھی یہ راستہ اختیار کرے گا وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ضبط نفس کرو گے اختیار ملے گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کون ہو، ضبط نفس کرو گے، نفس کے خلاف کرو گے، یہ راستہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں اختیار دوں گا۔ علی بیٹھے ہوئے تھے، علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میرا علم ایسا ہے کہ جو مشرقین و مغربین پر چھایا ہوا ہے، جو زمین سے آسمان تک کی خبریں رکھتا ہے۔ ایک یہودی کھڑا ہوا اور اس یہودی نے کہا کہ آپ کا اور میرا علم برابر ہے، آپ کا اور میرا علم برابر ہے۔ علی مسکرا دیے۔ ارے علی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ رہی تھی، اس کا چہرہ ہے علی کا چہرہ۔ علی مسکرائے۔ علی کسی ملا کا نام نہیں ہے کہ غصے میں آ جائے۔ علی مولا ہے، علی عالم ہے، عالم کبھی سوال کے بعد غصے میں نہیں آتا۔ علی مولا ہے۔ علی مسکرائے، کہا اچھا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ جو میرا علم ہے وہ تمہارا علم ہے؟ کہا ہاں میں بھی وہی علم رکھتا ہوں جو آپ رکھتے ہیں۔ علی نے کہا ٹھیک ہے۔ علی نے ایسے ہاتھ یوں گھمایا۔ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ علی نے ایسے ہاتھ گھمایا اور مٹھی بند کر لی اور کہا اب وہ مسکرایا۔ اس نے کہا یا علی، یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ایک سمندر ہے، سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے، جزیرے کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کی چٹان پر ایک گھونسلہ ہے۔ ابھی اس پرندے کی مادہ نے اس گھونسلے میں انڈا دیا ہے، وہ انڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ انڈا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ علی نے ایک بار مسکرا کے ہاتھ کھولا، کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ علی کو تو داد دے دیا کرو، جب میں روایت پڑھتا ہوں میں جھومنے لگ جاتا ہوں۔ علی نے ایسے اس کے سامنے ہاتھ مٹھی کھولی، کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، تیرا علم بالکل صحیح بتا رہا ہے۔ اب اگر تیرا اور میرا علم برابر ہے تو میں انڈا لے آیا ہوں، تو واپس رکھ کے آ جا۔ مسجد میں جہادت، رکوع میں سخاوت، پردے میں نیابت، میرا ایک وسیلہ، میرا ایک وظیفہ، صبح شام پکارو، شام پکارو، سر پہ ملیں گے، جام چلیں گے، بھر بھر کے پیئیں گے، من خوش ہوں گے، چار جلیں گے، پھر وہ بھی جلیں گے، جل جل کے مریں گے، وہ ہم سے کہیں گے تھوڑی سی دے دو، وہ مجھ سے کہیں گے یہ اس کو ملے گی جو دل سے کہے گا، جو دل سے کہے گا، جو دل سے کہے گا، حق نعرہ بہت مختصر ہے بس، اور یہ بات سلامت رہیں آپ۔ کہا کہ اچھا میرا اور تیرا علم برابر ہے تو میں جو انڈا لے آیا ہوں تو واپس رکھ کے آ جا۔ وہ بھی ایماندار تھا، گردن جھکا کے کہتا ہے اب میرا یہ علم نہیں ہے، میں واپس نہیں رکھ سکتا، میں واپس نہیں رکھ سکتا۔ علی نے کہا کہ بہرحال جو کچھ بھی تو نے بتایا بالکل صحیح بتایا، یہ علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ علی کسی چیز کو چھپا کے لے آئے اور کوئی اس تک پہنچ جائے۔ یہ بتا یہ علم تیرے پاس آیا کہاں سے، یہ علم تجھے ملا کہاں سے، عبودیت کی منزل ہے، یہ علم تجھے ملا کہاں سے؟ اس یہودی نے کہا یا علی میں اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہوں،
جو مجھ سے میرا نفس کہتا ہے میں اس کے خلاف کام کرتا ہوں، میں اشتہا کے خلاف جاتا ہوں، میں شہوت کے خلاف جاتا ہوں. میرا نفس کہتا ہے دائیں جاؤ، میں نفس کی بات نہیں مانتا. میں اپنے نفس پر غالب آ چکا ہوں. کیا وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ بھائی یہودی تھا، مشرک تھا اور ظالم تھا. اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اتنا بڑا ظالم جو شرک کر رہا ہے، اللہ نے جب اس کو ضبط نفس کے بعد ملنے والے اختیارات سے نہیں روکا تو کلمہ گو جب پڑھے گا تو کیا اس کو اختیار نہیں ملے گا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اعتراض کیوں ہے کہ جب محمد و علی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو اعتراض کس بات کا ہے؟ بھائی یہ جو کچھ بھی محمد و علی کو ملا ہے یہ ان کی عبودیت کے نتیجے میں ملا ہے، یہ ان کے ضبط نفس کے نتیجے میں ملا ہے. ان کی عصمت اپنی جگہ، ان کی عصمت اپنی جگہ، ان کی ولایت اپنی جگہ. عصمت و ولایت کے یہ مرتبے نہیں ہیں جو تمہیں سنائے جاتے ہیں، یہ تو بندگی کے مرتبے ہیں. محمد و علی کے اصل فضائل تو تم تک اب تک پہنچے ہی نہیں. جس تک پہنچے تھے وہ خاموش رہا، اس کا نام ہے سلمان. وہ خاموش رہا. ابھی محمد و علی کے اصل فضائل تو پہنچے نہیں. محمد و علی نے جو عبودیت کی ہے اس عبودیت کے نتیجے میں اللہ نے جو ان کو اختیار دیا ہے، اختیار دیا، وہ اختیار استعمال ہوا ہے. میں کیا کروں کہ میرے پاس وقت کامل ہو رہا ہے اور مجھے آپ کی پرواہ ہے کہ آپ کو یقیناً بہت قیمتی اور بہت اہم ترین کاموں سے جانا ہوگا. علی نے سورج واپس پلٹایا کہ نہیں پلٹایا؟ کل یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے. علی نے سورج واپس پلٹایا. ایک اب یہ ہے عبودیت کی منزل، یہ ہے عبودیت کی منزل. ایک شاعر گزرا ابو المنصور مظفر وائز، بغداد کا ایک شاعر ابو المنصور مظفر، وہ منبر پر بیٹھا ہوا، ختم ہو رہی ہے بات، میں معذرت چاہتا ہوں، آج میں نے وقت آپ کا زیادہ لے لیا ہے، میں یقیناً بڑا معذرت گزار ہوں، میں بڑا معافی گزار ہوں، لیکن بس چاہتا ہوں کہ مفاہیم کامل ہو آج کی حد تک. ابو المنصور مظفر منبر پر بیٹھا ہوا تھا، شاعر تھا، شاعر. اور شاعر کا طرز امتیاز یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجازی محبوب کی شان میں غزل کرے. شاعر اصل شاعر تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کے محبوب کی شان میں غزل کرے. ابو المنصور مظفر منبر پر بیٹھے ہوئے علی کی فضیلت بیان کر رہے تھے، آل محمد کی فضیلت بیان کر رہے تھے. منبر پر بیٹھا ہوا جھوم رہا تھا، جھوم جھوم کر فضائل علی بیان کر رہا تھا، جھوم جھوم کر فضائل علی بیان کر رہا تھا. سورج مغرب کی طرف سفر کر رہا تھا، ابھی ڈوبا نہیں تھا، ابھی ڈوبا نہیں تھا. ایک بار بادل آئے اور اتنے گہرے بادل آئے کہ ان بادلوں نے سورج کو چھپا لیا. ان بادلوں نے سورج کو چھپا لیا، اندھیرا چھا گیا. اتنے گہرے بادل تھے، سورج چھپ گیا اور اندھیرا چھا گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ سورج ڈوب گیا اور مغرب ہو گئے. ایسا لگ رہا تھا سورج ڈوب گیا اور مغرب ہو گئے. اس کو کہتے ہیں عبودیت. بالکل اندھیرا چھا گیا، معلوم ہو رہا تھا سورج ڈوب گیا اور مغرب ہو گئے. اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا لا تغربی یا شمس حتی تنتہی مدہی لآل المصطفیٰ ولنجلہ. اے سورج اس وقت تک غروب نہ ہونا جب تک میں علی کی مدح کر رہا ہوں. سلامت رہے. اس وقت تک غروب نہ کرنا جب تک میں علی کی مدح کر رہا ہوں. اس نے یہ کہا تھا. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ کا کرم، یہ ہے عبودیت کی منزل. اس نے یہ کہا تھا کہ یک بیک بادل چھٹے اور سورج نے دوبارہ دھوپ دینا شروع کر دیا. لگ رہا تھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا. تو تم آ جاؤ عبودیت کی منزل پر، اللہ فوراً تمہاری دعائیں قبول کرے گا. اللہ فوراً دعائیں قبول کرے گا. تو دیکھو کہ عبودیت کی منزل پر ہیں کون؟ انہی بندگان خدا کا تذکرہ اس فرش ادا پر ہو رہا ہے. اور جو ہے انہی بندگان خدا کا تذکرہ اس فرش ادا پر ہو رہا ہے. وہ بندگان خدا کہ جنہیں اللہ نے اختیارات سے نوازا ہے. حسین کے پاس سارے اختیارات تھے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے حسین، اللہ کا بندہ ہے حسین. کہہ دیا تھا اللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ،
آجا میرے نفس مطمئن، میرے قریب آجا، میرے پاس آجا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ حسین اپنے عہد کا عبد خدا تھا، حسین کے پاس عبودیت کے اختیارات تھے، حسین کو معلوم تھا کیا ہونے والا، حسین ولی بھی تھے، حسین معصوم امام بھی تھے۔ رسول اللہ نے بتا دیا تھا شب 28 رجب حسین کے خواب میں آ کے کہ کیا ہونے والا۔ حسین نے کہا نانا مجھے اپنے سارے وعدے یاد ہیں۔ ہائے کہا آپ نے یقین مانے، آپ نے ایک اجڑی ہوئی ماں کو خوش کیا ہے، آپ نے ایک دکھیاری اور بےکس ماں کو خوش کیا۔ اب بس تیاری کریں کہ آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں تاکہ اس مادر حسین کا رومال خالی نہ چلا جائے، وہ خشک رومال آنسوؤں سے تر ہو کے چلا جائے۔ کتنے دن جلدی جلدی گزر جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ آج 7 محرم آ گئی، آج حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا، آج فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ اب بچے پیاس پیاس پیاس، العطش العطش، جو پانی بس انداز تھا وہ بھی شام تک ختم ہو گیا۔ بچے پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں، اور صرف بچوں میں محمد باقر ہی تھوڑی ہیں، بچوں میں صرف سکینہ ہی تھوڑی ہیں، بچوں میں علی اصغر بھی ہے، 6 مہینے کا علی اصغر کر بیان کر چکا۔ سب بچے پیاسے ہیں، آل محمد بھی پیاسے ہیں، لیکن اس کے باوجود حسین جیسے عبد کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کہ حسین عبد خدا ہے اور خدا کے لیے کام کر رہا ہے۔ حسین کربلا میں عبودیت کی منزل پر ہے، اور سب کو معلوم ہے، اسی لیے شب عاشور جتنے لوگ رہ گئے، جو بھی حسین کی نصرت کے لیے رہ گئے، جب حسین سے نصرت کا عہد کر لیا تو حسین نے ایک بار کہا آسمانوں کی طرف دیکھو۔ جب سب نے آسمان کو دیکھا، حسین نے اشارہ کیا، آسمان کے پردے ہٹے، کہا حبیب وہ تمہارا قصر ہے، زہیر وہ تمہارا محل ہے، مسلم ابن اوسجہ وہ تمہارا گھر ہے، سب کو جنت میں ان کے مقامات لکھا ہے۔ یہ ہے حسین جیسا عبد، اس کو کہتے ہیں اختیارات بندگی۔ یہ تو باہر والے تھے، گھر والوں کو کیا عطا ہوا ہے یہ گھر والے ہی جانتے ہیں، گھر والے ہی جانتے ہیں۔ فہرست لکھوا رہے تھے شہداء کی، حسین شہداء کی فہرست لکھوا رہے تھے۔ شب عاشور آئی اور حسین نے فہرست لکھوائی، کون کون شہیدوں میں شامل ہوگا، کون کون کل جنگ کرے گا، سب کے نام لکھوا رہے تھے۔ قاسم برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے میرا نام کب لکھا جائے گا، میرا نام کب لکھا جائے گا۔ کہا کہ چچا میرا نام اب تک نہیں لکھا گیا۔ حسین نے مسکرا کر قاسم کو دیکھا، قاسم بیٹا میرے قریب آؤ۔ قاسم قریب آ گئے، حسین نے سینے سے لگا لیا۔ حسین جب بھی قاسم کو سینے سے لگاتے تھے معلوم ہوتا تھا جیسے حسن کو سینے سے لگا لیا، بھیا حسن سینے سے لگ گئے۔ کہا قاسم میرے قریب آ جاؤ، سینے سے لگو، سینے سے لگ گئے۔ کہا بیٹا، منہ چوم کر کہا بیٹا تمہاری نظر میں موت ہے کیا، تمہاری نظر میں موت کا ذائقہ کیا ہے۔ سنیں کہ قاسم نے کہا چچا اگر آپ کی نصرت میں موت آ جائے تو میری نگاہ میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، الموت احلی من العسل، ہاں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ قاسم نے بتایا کہ حجت خدا کی محبت میں اگر موت آ جائے تو موت میٹھی ہو جاتی ہے، موت کا ذائقہ شیریں ہو جاتا ہے۔ ایک بار کہا قاسم صرف تمہارا ہی نام نہیں بلکہ علی اصغر کا نام بھی ہے، شہداء میں علی اصغر کا نام بھی ہے۔ قاسم نے گھبرا کے چچا کے چہرے کو دیکھا، قاسم کی آنکھیں کھل گئی، کہا چچا کیا فوج اشقیہ خیموں تک آ جائے گی؟ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے قاسم۔ یہ ہے جلال حسنی، یہ ہے جلال مجتبی جو قاسم کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا۔ چچا کیا فوج اشقیہ خیموں تک آ جائے گی؟ اس لیے کہ علی اصغر تو خیموں میں رہیں گے۔ حسین نے چیخ کر اور رو کر کہا نہیں فوج خیموں تک نہیں آئے گی قاسم، میں علی اصغر کو لے کر جاؤں گا، میں علی اصغر کو لے کر جاؤں گا اور تیر سہشوبہ سے علی اصغر زخمی ہو جائے گا۔ یہ ہے قاسم۔ قاسم اپنی ماں کا بڑا ارمانوں بھرا بیٹا تھا، ماں نے اتنا حسین ہے نا، حسن مشتبہ کا بیٹا ہے قاسم، لکھا یہ ہے اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، اتنے نازک جلد تھی، خدا کے لیے جملہ رو کر محفوظ کرنا، لکھا ہوا ہے قاسم کے صحافے میں، اتنی نازک جلد تھی جناب قاسم کی کہ جب پانی پیتے تھے تو گلے سے اترتا ہوا نظر آتا تھا۔
اتنے حسین تھے قاسم، حسن مشتبہ کے حسن کا مرقع تھے قاسم، اتنے حسین. اور جب حسین بچہ ہوتا ہے، پس پردہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان کے دل کی بات کرنے جا رہا ہوں. جب حسین بچہ ہوتا ہے اور ماں دیکھتی ہے میرا بچہ حسین تر ہوتا جا رہا ہے، فوراً اس کے دل میں ایک ارمان آتا ہے، اس کے لیے اس جیسی ہی دلہن لے کر آؤں، چاند جیسی دلہن لاؤں. پھر جناب ام فروا روز نیا کرتا بناتی تھی، نئے کپڑے بنا کے پہنا کے دیکھتی تھی قاسم اس لباس میں کیسے لگیں گے. کیا دھیریا کر رہے ہیں آپ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انہی باتوں پر رو رہے ہیں. یہ مجھے فخر ہے، جب مجھے جیسے اتنے ادنا ذاکر کو فخر ہو سکتا ہے تو مادر حسین بھی تو فخر کر رہی ہوگی کہ میرے بیٹے پر، میرے لال پر رونے والے کیسے رو رہے ہیں. انہوں نے کربلا دیکھی نہیں ہے، یہ کربلا سن کے رو رہے ہیں. اگر انہوں نے دیکھا ہوتا تو یہ اپنے آپ کو پیٹ ڈال چکے ہوتے، اپنی جانوں کو ختم کر چکے ہوتے. یہ آپ کا خاصہ ہے کہ بی بی زہرا آپ کو دعائیں دے رہی ہوتی ہیں. قاسم کو روز نیا کرتا پہناتی تھی، صرف یہ دیکھتی تھی کہ اس کپڑے میں میرا لال کیسا لگے گا، اس کرتے میں میرا لال کیسا لگے گا. چل پڑا قافلہ، چل پڑا قافلہ. قاسم 4 برس کے تھے، 4 برس کے، جس وقت حسن مشتبہ کے جنازے میں تیر لگے ہیں. ایک 4 برس کے بچے کے لیے حساس جملہ ہے، سمجھ جانا کیا کہہ رہا ہوں. ایک 4 برس کے بچے کے لیے باپ کا لاشا دیکھنا بڑی کڑی منزل ہے، اور وہ بھی اس عالم میں کہ باپ کے لاشے پر تیر لگے ہوئے ہوں. اس منزل سے 2 ہی بچے گزرے ہیں. ایک 4 برس کا قاسم ہے کہ جس نے باپ کے لاشے پر تیر دیکھے ہیں، اور ایک 4 برس کی سکینہ ہے کہ جس نے تیروں پر بابا کا لاشا دیکھا ہے، جس نے تیروں پر بابا کا لاشا دیکھا ہے. یہ ہے اس گھرانے کا مقصوم، یہ ہے اس گھرانے کی بچوں کی قسمت کہ قاسم نے دیکھا میرے بابا کا جنازہ گھر میں واپس آ گیا ہے. کیا گزری ہوگی اس 4 برس کے بچے پر، یہ بچہ ہی جانتا ہے. کہ جب دیکھا ہوگا کہ بابا جب گئے تھے تو بابا کا کفن سفید تھا، جب بابا کا لاشا واپس آیا ہے تو کفن سرخ ہو چکا تھا. تو پہلے تو تیر ہی نکالنا تھے نا، اس کے بعد کفن تبدیل ہوا ہوگا نا. تو تیر نکالے ہیں. جب جنازہ صحن میں لا کے رکھا گیا ہے حسن مشتبہ کا، تو حسین نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر رو رہے تھے. آواز دی عباس، زینب قریب آ جاؤ، میری مدد کرو تاکہ جنازے سے تیر نکالو، جنازے سے تیر نکالو. حسین تیر نکال رہے تھے. 70 تیر جنازہ حسن میں پیوست تھے، 70 تیر حسن مشتبہ کے جسم میں پیوست تھے. کوئی تیر حسین نکال رہے تھے، کوئی تیر عباس نکال رہے تھے. زینب بھی آگے بڑھی، بھیا مجھے بھی خدمت کا موقع چاہیے. کوئی تیر زینب نکال رہی تھی. جب بچہ گھر کے بڑوں کو کوئی کام کرتا دیکھتا ہے تو چاہتا ہے اس کام میں شامل ہو جائے. ارے کیا سن رہے ہو؟ قاسم نے دیکھا میرے بابا کے جنازے سے میرے بزرگ تیر نکال رہے ہیں. بچہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس نے ایک تیر پر ہاتھ رکھا. حسین نے دیکھا بے اختیار آگے بڑھے، قاسم کو سینے سے لگایا. قاسم ابھی تیرا چچا زندہ ہے، قاسم ابھی تیرا چچا زندہ ہے. قاسم کے سر پر ہاتھ رکھا، قاسم کے رخسار کو چوما. قاسم اپنے کو یتیم نہ سمجھنا، قاسم میں تیرا باپ ہوں. قاسم آغوش حسین میں پرورش پا رہے تھے. ماں روز نیا کرتا بنا کے بدلواتی تھی تاکہ دیکھے یہ کرتا قاسم پر کیسے لگ رہا ہے، یہ امامہ قاسم پر کیسے لگ رہا ہے، یہ ابا قاسم پر کیسے لگ رہی ہے. جب قافلہ 28 رجب کو چلا ہے، ماں نے سارے لباس ساتھ رکھ لیے، جتنے لباس تھے قاسم کے ماں نے ساتھ رکھ لیے. 6 مہینے کا سفر ہے اور قاسم لباس تبدیل کر رہے ہیں. ماں کہتی ہے قاسم آج یہ کرتا پہن لینا، آج یہ کرتا پہن لینا. اتنے حسین قاسم. ختم ہو گئی گفتگو. آ گیا عاشور کا دن. ہاں اس جملے پہ ہائے کرنا بنتا تھا، ضروری تھا جو آپ نے ہائے کیا ہے. آ گیا عاشور کا دن، آ گیا قربانیوں کا دن، آ گیا شہادتوں کا دن، آ گیا عبد خدا کی معراج کا دن. حسین قربانیاں پیش کر رہے تھے، انصار چلے گئے. حسین انصار کے لاشیں اٹھا کر لا رہے تھے. اتنا ارمانوں بھرا قاسم، اس کے باوجود جس ماں نے 14 برس قاسم کے ارمانوں میں زندگی گزاری ہے کہ میں اسے دولہا بنا کے دیکھوں گی، لیکن یہ ہے عبد خدا کی محبت، یہ ہے جنب اللہ کی محبت کہ وہ ارمان سارے ام فروا نے ایک طرف رکھ لیے، ایک طرف رکھ دیے. اور اب کہا قاسم بیٹے تم کب جاؤ گے؟
کیا سنا آپ نے؟ بیٹے تم کب جاؤ گے؟ تم میدان کو کب جاؤ گے؟ تمہاری شہادت کب ہوگی؟ تمہارا لاشا کب آئے گا؟ سوچو، ایک ماں کہہ رہی ہے اپنے حسین بچے سے کہ تمہارا لاشا کب آئے گا؟ قاسم نے کہا اماں یہ تو آپ بعد میں پوچھ رہی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے پوچھا نہ ہوگا؟ میں بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں اور بار بار چچا منع کر دیتے ہیں، بار بار چچا منع کر دیتے ہیں۔ کہا آخری بار کوشش کرو، جاؤ قاسم جاؤ۔ قاسم چلتے ہوئے آئے، حسین کے خیمے میں آ گئے۔ حسین کچھ خط بھیج رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، چچا کے پاس آئے۔ چچا نے قاسم کی خوشبو سونگھی، گردن اٹھا کے دیکھا، کہا آؤ قاسم میرے سینے سے لگ جاؤ۔ ابھی قاسم سینے سے نہیں لگے، حسین کہہ رہے تھے سینے سے لگ جاؤ۔ قاسم سینے سے لگنے سے پہلے حسین کے سامنے بیٹھ گئے۔ میری طرف دیکھنا، رونا تمہارا خاصہ ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہیں یقیناً گریہ طاری ہو جائے گا۔ حسین کے سامنے قاسم دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ اب کچھ نہیں کہا، حسین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور چومنا شروع کیا۔ چوم رہے ہیں، چچا کے ہاتھ چوم رہے ہیں، چچا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ چچا بے اختیار ہونے لگا، حسین رو کے قاسم کو سینے سے لگاتے، قاسم یہ کیا کر رہے ہو؟ چچا جانے دیجئے، چچا میدان کی اجازت دے دیجئے۔ کہا قاسم کیسے جانے دوں؟ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو بھیا حسن یاد آ جاتے ہیں، تم میرے بھیا حسن کی یادگار ہو، تم میرے بھائی حسن کی، میرے امام کی یادگار ہو۔ قاسم تمہیں جانے نہیں دے سکتا، تمہاری ماں پر کیا گزرے گی؟ قاسم مجھے آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے ماں کے خیمے میں آ گئے۔ کہا ماں اجازت نہیں مل رہی، اب ماں بڑی مصیبت آ گئی، یہ میرے لیے مصیبت کا دن ہے کہ مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ جیسے ہی فروا نے لفظ مصیبت سنا، فوراً فروا کے چہرے پر سرخی آ گئی۔ کہا قاسم میرے قریب آؤ۔ قاسم قریب آئے، کہا قاسم ذرا آستین کو تو الٹو۔ قاسم نے آستین الٹی، قاسم کے بازو پر ایک تعویذ بنا ہوا تھا۔ کہا قاسم اس تعویذ کو کھولو، اس لیے کہ یہ تعویذ تمہارے بابا نے وقت شہادت لکھا تھا اور کہا تھا فروا جب زندگی میں کڑی مصیبت آ جائے، ماتا جب زندگی میں کڑی مصیبت آ جائے تو یہ تعویذ کھول لینا، اس میں مصیبت کا حل موجود ہوگا۔ لاؤ قاسم تعویذ لاؤ۔ تعویذ کھولا گیا۔ اب جو تعویذ کو کھولا اس میں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ فروا نے تحریر پڑھی، کہا قاسم مل گئی اجازت، قاسم مل گئی اجازت، آؤ قاسم میرے ساتھ چلو۔ ایک ہاتھ میں آئی، جیسے ہی بھاوچ کو دیکھا، جیسے ہی بھابھی کو دیکھا، حسین احترام میں کھڑے ہو گئے کہ حسن مصطفیٰ کی زوجہ ہے۔ کہا بھابھی کیوں آئی ہے؟ بھابھی کس لیے آئی ہے؟ حکم فرمائے۔ کہا آپ امام وقت ہیں، میں کیا حکم دوں؟ حکم آپ کا چلے گا، میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، یہ تحریر پڑھ لیجئے، اس تحریر کو آپ پہچانتے ہوں گے۔ اے امام وقت، حسین نے تحریر لی، تحریر کو دیکھا، سمجھ گئے میرے بھائی کی لکھائی ہے۔ پہلے ماتھے پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، دہن سے چوما۔ اب جو تحریر کو پڑھا، حسین چیخ مار کے روئے، اس لیے کہ لکھا ہوا تھا یہ خط ہے امام وقت حسن ابن علی کا، اپنے دور کے امام حسین کے نام۔ اے حسین جب قربانیوں کا وقت آئے تو قاسم کو میری طرف سے ماتا جب قربانیوں کا وقت آئے تو قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ حسین چیخ مار کے روئے اور کہا قاسم کیا سفارش لے آئے؟ کیا سفارش لے آئے؟ مولا مجھے قوت دے تاکہ میں آخری جملہ پڑھنے کے قابل ہو سکوں۔ ابھی قاسم کی شبی برآمد ہوگی، ابھی مہدی برآمد ہوگی۔ یہ ایک ماں کا ارمان ہے، یہ ایک ماں کا ارمان ہے۔ عراق میں آج تک قاسم کی مرقد پر، جہاں قاسم کا خیمہ گاہ ہے، وہاں عورتیں مہندی کے چھاپے لگاتی ہیں، جس کی دو شملے ادھر ادھر چھوڑ دی، کہا قاسم کو دولہا بنا دیا ہے، یہ قاسم کا صحرا ہے جو قاسم کے سر پر سجا دیا ہے۔ قاسم جانے لگے تو حسین نے کہا رک جاؤ قاسم، ایسے نہ جانا۔ حسین آگے بڑھے، بیویاں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حسین نے اپنا ہاتھ بڑھایا، قاسم کا گریبان چاک کر دیا، قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ زینب نے رو کر پوچھا بھیا گریبان کیوں چاک کیا ہے؟ کہا زینب چاک گریبانی یتیمی کی نشانی ہوتی ہے، ہاں شاید کسی کو رحم آ جائے کہ یہ بچہ یتیم ہے، اجر کو منا جائے۔ ہاں کیا گریہ کر رہے؟ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ مولا مجھے قوت ہے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میں اپنے کو روک رہا ہوں خدا کی قسم، شاید کسی کو رحم آ جائے کہ یہ بچہ یتیم ہے اور شاید کوئی اسے نہ مارے۔ قاسم کو تیار کیا، قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، قاسم نے جھک کر سلام کیا، چچا اجازت ہے؟
چچا حسین اجازت ہے، چچا عباس اجازت ہے۔ دونوں چچاؤں سے اجازت لے کے حسن کا لال میدان میں در آیا اور شجاعت حسنی دکھائی ہے۔ قاسم جیسا 14 برس کا جوان ایسے جنگ کی ہے جیسے فاتح خیبر میں علی نے جنگ کی تھی، جیسے فاتح خیبر نے علی نے فتح خیبر میں جنگ کی تھی ویسے جنگ کی ہے۔ لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ حسین قاسم کب تک جنگ کرتا؟ ایک بار قاسم جو جوتا پہنے ہوئے تھے اس جوتے کا تسمہ کھل گیا۔ یہ بچوں کی نفسیات ہوتی ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ کھل جائے تو فوراً جھک کے تسمہ لگانے لگتے ہیں۔ قاسم بھی تو چھوٹا سا بچہ ہی تھا، رکاب میں پاؤں الجھا، جوتے کا تسمہ کھلا، قاسم جھکے تاکہ تسمے کو باندھیں۔ قاسم کا جھکنا قیامت ہو گیا۔ ایک بار کسی نے گرز مارا، قاسم کے سر پر لگا، قاسم گھوڑے سے نیچے آیا، قاسم نے آواز دی۔ راوی کہتا ہے رک جا، رک جاؤ، ابھی نہیں۔ راوی کہتا ہے جو شہید بھی گر رہا تھا کوئی آواز دے رہا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کوئی کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا ابتا، کوئی کہہ رہا تھا بابا سلام، کوئی کہہ رہا تھا چچا سلام، کوئی کہہ رہا تھا مولا سلام۔ کہا یہ عجیب بچہ تھا جو گھوڑے سے گرا تو اس نے کہا اماں، بیٹھے رہو بیٹھے رہو، اماں، جب تک میں نہیں کہوں گا زیارت برآمد نہیں ہوگی۔ اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ یہ آواز حسین کے کان میں پہنچی، یہ آواز عباس کے کان میں پہنچی۔ روایت میں لکھا حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا، دونوں بھائی سمجھ گئے اس لیے کہ حسن کی یادگار گرا ہے، حسن کی یادگار گرا ہے۔ ادھر سے حسین نے حملہ کیا، ادھر سے عباس نے حملہ کیا، فوجیں ادھر کی ادھر ہوئی، میمنے کی فوج میسرے پر، میسرے کی فوج میمنے پر، بیچ میں قاسم، بیچ میں قاسم گھوڑوں کی لاش سے پامال ہوا۔ آواز آ رہی تھی چچا بچائیے، چچا بچائیے، ماتا ماتا ماتا، چچا بچائیے۔ عباس و حسین پہنچے، فوجوں کو بھگایا۔ اب جو حسین قاسم کے لاشے پر پہنچے، ایک بار حسین نے رو کر کہا قاسم مجھے معاف کر دینا، تو بلاتا رہا، میں نے آنے میں دیر کر دی۔ قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ حسین نے عبا اتاری، ٹکڑے اٹھانے لگے۔ حسین نے محسوس کیا کہ کوئی اور بھی ہے جو میری مدد کر رہا ہے۔ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا، ارے مادر حسین فاطمہ زہرا آواز دے رہی ہے اے حسین یہ ماں مدد کرنے آئی ہے۔ میں بھی ٹکڑے